کسی صحابی کی نیت پر تنقید کرنا، اس کا تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کا تزکیہ نفس نہیں کیا۔ یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر کہ آپ نے پوری زندگی لگا دی، پوری زندگی صرف کر دی، آپ کی پورے جد و جہد پر یہ چیز ریفلیکٹ کرے گی کہ شخصیت سازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر پائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ اے رومی کتے سن، اگر تو دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کرتا ہے تو یاد رکھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے سب سے پہلے لڑنے والا شخص یہ امیر معاویہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلی ویڈیو میں جو میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں قرآن و حدیث پیش کی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان و شوکت کو بیان کیا تو وہ باتیں کچھ لوگوں کو نہیں لگی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کرنے لگے، تبرہ کرنے لگے، اور انہوں نے کمنٹ میں یہ لکھا کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے، نعوذ باللہ منافق تھے، نعوذ باللہ صحابہ کے قاتل تھے، اور نعوذ باللہ نہ جانے کیسے کیسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اور ایک شخص نے کمنٹ میں یہ بھی لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعنت ہو، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کا ذہن لوگوں کا بنا ہوا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ تمام اشکالات جو انہوں نے کمنٹ میں کی، میں تو ان کے اوپر خود غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے، نعوذ باللہ منافق تھے، نعوذ باللہ صحابہ کے قاتل تھے، اور کیا میں نے ان کا جو دفاع کیا ہے کیا وہ جعلی دفاع ہے؟ تو ان تمام کے جوابات انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کسی صحابی کی نیت پر تنقید کرنا، اس کا تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کا تزکیہ نفس نہیں کیا۔ یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر کہ آپ نے پوری زندگی لگا دی، پوری زندگی صرف کر دی، آپ کی پورے جد و جہد پر یہ چیز ریفلیکٹ کرے گی کہ شخصیت سازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر پائے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ اے رومی کتے سن، اگر تو دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کرتا ہے تو یاد رکھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے سب سے پہلے لڑنے والا شخص یہ امیر معاویہ ہوگا۔ مشاجرت صحابہ پر ایک عجیب کلام اور ایک یہ مثال ہے جس سے آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ حضرات صحابہ کرام کے متعلق کچھ غلط الفاظ استعمال کرنا اس کی کہاں تک اجازت ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، کلام کرنا اس کی حیثیت کیا ہے، اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشاجرت صحابہ کے اس مسئلے کو بہت خوبصورت مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بادشاہ کے محل میں شہزادوں کے درمیان کسی مسئلے میں لڑائی ہو جائے تو محل کے بھنگی، چمار اور خاک روب کو یہ کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ شہزادوں کی اس لڑائی کے بیچ میں پڑے اور آپس میں تبصرے کریں اور ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ محل کا بادشاہ جانے اور اس کے شہزادے جانے، یہ بھنگی اگر بیچ میں پڑیں گے تو ان کی گردن مار دی جائے گی۔ بالکل یہی مثال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق ہے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، ان کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، امت کے کسی فرد کو محل کے خاکروب یا چمار کی طرح کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان دراز کرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے وہ قضا اور عدالت کی کرسی کو سنبھالے۔ جی ہاں، اگر ایسی جرت اور بے باکی کی تو پکڑے جائیں گے اور مارے جائیں گے۔ میاں اللہ تبارک و تعالی جانے اور ان کے شہزادے جانے۔ اب آئیے، جس شخص نے غلط الفاظ میں کمنٹ کیے تھے اور جنہوں نے تبرہ بازی کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، اور جو اشکال کیے تھے، جو اعتراض کیے تھے، ان کا آپ جواب دینا چاہتے ہیں۔ جنگ جمل اور صفین کے سلسلے میں اہل حق کا موقف کیا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی
اس اختلاف کا اصل وجہ کیا تھا اور اختلاف کیوں ہوا تھا اور اس لڑائی میں کیا پیش آیا تھا اور وہ لڑائی کس بنیاد پر ہوئی تھی، اس کی صورت اور اس کی شکل کیا تھی۔ آئیے ہم اس اعتراض کو سمجھتے ہیں اور اس جواب کو بھی سمجھیں گے۔ تو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ ہے اور اہل ایمان کے سرتاج اور محبوب الامت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد پوری جماعت صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ ہوئے۔ 3 دن کم 5 سال خلافت پر رہے۔ آپ کا پورا زمانہ آپسی لڑائیوں میں صرف ہو گیا۔ 3 لڑائیاں آپ کو پیش آئی۔ اول جنگ جمل، جس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے لڑنا پڑا۔ دوم جنگ صفین یعنی دوسری جنگ صفین، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور اہل شام سے مقابلہ ہوا۔ تیسری جنگ جس میں خوارج سے مقابلہ ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ آخری لڑائی تمام صحابہ کے نزدیک پسندیدہ تھی، مگر جنگ جمل اور جنگ صفین کو اکثر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ناپسند کیا اور بہت سے محتاط لوگ ان لڑائیوں سے الگ رہے۔ جمادی الاخری سن 36 ہجری میں جنگ جمل پیش آئی، جس میں ایک جانب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری طرف ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ حضرت زبیر تھے۔ دونوں جانب اکابر صحابہ تھے، مگر یہ لڑائی دھوکہ میں مفسدوں کی ہیرا سازی سے پیش آ گئی۔ یہ حضرات علی مرتضیٰ سے خون عثمان کا قصاص لینے کے سلسلے میں مصالحت کی خاطر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تھے، تاکہ اس پیچیدہ صورتحال میں فتنہ و فساد سے بچ کر امن و امان کی شکل نکال لی جائے۔ لیکن تقدیر الہی کچھ اور تھی۔ بصرہ کے قریب مفسدوں کی فتنہ پردازی سے جنگ ہو گئی اور دونوں طرف سے تقریباً 13,000 مسلمان شہید ہوئے۔ خود حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس جنگ کے 1 سال بعد صفر 37 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مقابلہ ہوا۔ کئی دن کی سخت خون ریزی کے بعد لڑائی موقوف ہوئی۔ تب تک مسلمانوں کی ایک خاص تعداد شہید ہو چکی تھی۔ اس لڑائی کی بنیاد بھی یہی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا قصاص چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان کی قوت زیادہ ہے، ابھی ان سے قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ آپ ان کے درمیان سے ہٹ جائیں تو میں ابھی ان سے قصاص کر لوں گا۔ اس بات میں اتنا طول ہوا کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ یہ جنگ کیوں پیش آئی، وضاحت کے لیے فریقین کا موقف جان لینا مناسب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا؟ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مہاجرین انصار نے میری بیعت قبول کر لی ہے، اس لیے اہل شام کو بھی میری بیعت و اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو قتال ہوگا۔ نیز آپ کی رائے یہ تھی کہ میں خلیفہ ہوں، لہذا وہ پہلے میری بیعت کریں، پھر خون عثمان کے قصاص کا مطالبہ پیش کریں، اس کے بعد شرعی فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی پر علامہ قرطبی لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ پہلے بیعت کر لو، پھر حق قصاص کا مطالبہ کرو جو تم کو ملے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا؟ دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت، جس میں متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت عثمان ظلماً شہید کیے گئے ہیں اور ان کے قاتل حضرت علی کے لشکر میں شامل ہیں، ان سے قصاص لیا جائے۔ ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے، خلافت کے بارے میں ہمارا کوئی نزاع نہیں ہے، کوئی اختلاف اور کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اس چونکہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ آپ کے لشکر میں ہیں اور ان کو شرعی سزا نہیں دی جا رہی، اس لیے ہم اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک قصاص نہیں لیا جاتا۔ اگر اس سے آپ عاجز ہیں تو ان کو ہمارے حوالہ کر دیں، ہم ان سے قصاص لے لیں گے۔ ابن ابی شیبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے میرا قتال صرف خون عثمان کے سلسلے میں ہے۔ اس کے بعد ایک غلط فہمی کا ازالہ سنیے۔ بعض جاہلوں اور معاندین معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ قصاص طلب کرنے کا آئینی حق مقتول کے ورثاء کو ہوتا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے وارث نہ تھے،
اس لیے ان کو مطالبہ قصاص کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعہ مطالبہ قصاص کو غیر آئینی حق قرار دینا معلومات کی کمی کی وجہ سے ہے، اور اس معاملہ میں معترضین بہت کمزور ہیں، کیونکہ اکابر علماء نے اس اشکال کو دور کر دیا ہے۔ اہل سنت اور شیعوں کے بڑے بڑے علماء کی اس سلسلے میں تائید ملتی ہے۔ چنانچہ ایک شیعہ لکھتے ہیں کہ خون عثمان کے مطالبہ قصاص میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دیگر فرزندان بھی شامل تھے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ابو مسلم خولانی اپنی جماعت کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کر رہے ہیں، کیا آپ ان کے جیسے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے بہتر اور افضل ہے، نیز خلافت کے بھی ہم سے زیادہ مستحق ہے، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ظلماً قتل کر دیے گئے ہیں اور میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں، اور یہ معاملہ میرے سپرد کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارثین عثمان کی طرف سے وکیل تھے، اس لیے انہوں نے قصاص کا مطالبہ اپنی طرف سے نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وارثوں کی طرف سے نائب بن کر کیا تھا۔ فریقین کے دونوں قائد مخلص تھے، مجتہد تھے، اور دونوں کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام بھی تھے۔ تاہم اس موقع پر کچھ شریر عناصر کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جن کی شرپسندی سے بدظنی پھیلی اور معاملہ کو سلجھانے کے بجائے اور الجھا دیا گیا، جس سے مسلمانوں میں ایک عظیم فتنہ برپا ہو گیا اور انتہائی افسوسناک صورتحال پیدا ہو گئی، جس کے مہلک نتائج سے امت مسلمہ نہ بچ سکی اور ہمیشہ کے لیے اختلافی مباحث کا دروازہ کھل گیا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں، دونوں طرف سے خط و کتابت ہوئی مگر معاملہ نہ بن سکا اور قتال کی نوبت آ گئی، جس میں دونوں جماعتوں کے بہت سے لوگ مقتول ہوئے۔ اصلاح کی ایک اور کوشش۔ ان سخت ترین حالات میں جب مسلمانوں کی تلواریں اپنے مسلمان بھائیوں کے خون سے تر ہو رہی تھی، ایک اصلاحی کوشش سامنے آئی اور شر و فساد کو مٹانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک تدبیر پر گئے، جس کو تحکیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اہل شام کی طرف سے لڑائی ختم کرنے کے لیے یہ تدبیر آئی کہ فریقین کتاب اللہ کا فیصلہ تسلیم کریں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً مصالحت کی اس دعوت کو قبول کر لیا اور طے ہو گیا کہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق دونوں فریق عمل کریں گے۔ اس پر لڑائی بند ہو گئی۔ اب دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر کر دیا گیا جو اس اختلافی مسئلے کو طے کرے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت عمرو بن عاص حکم بنائے گئے۔ کوفہ اور شام کے درمیان یہ اجتماع طے ہوا۔ رمضان 37 ہجری میں یہ حضرات اکٹھا ہوئے اور جو دیگر اکابر امت شامل ہوئے ان کے نام علامہ ابن کثیر نے ذکر کیے ہیں، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر، مغیرہ بن شعبہ، عبد الرحمن بن حارث مخزومی، عبد الرحمن بن عبد یغوث الزہری وغیرہ۔ دونوں بزرگوں کی رائے ہوئی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کو ان کے منصب سے الگ کر دیا جائے اور یہ معاملہ اکابر امت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے، وہ جس کو لائق سمجھے خلافت کے لیے منتخب کر لے، یا تو انہی حضرات میں سے کسی کو یا ان کے سوا کسی دوسرے کو خلیفہ بنا لے۔ بالآخر یہ آخری کوشش بھی ناکام ہوئی۔ فریقین اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اہل شام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جا کر بیعت خلافت کر لی۔ اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہ تو خلافت کا دعویٰ کیا تھا نہ ہی اس کے لیے کوئی بیعت لی تھی۔ ابن خلدون کے مطابق یہ بیعت ذی قعدہ سن 37 ہجری میں ہوئی۔ اس موقع پر مؤرخین کے یہاں دونوں حکم حضرات کے لیے طرح طرح کی تعبیریں ملتی ہیں جو حقائق اور واقعات کے بالکل خلاف ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ظاہر بھی سیاسی بصیرت سے عاری معاملہ فہمی میں بودا کہنا اور حضرت عمرو بن عاص کو دھوکہ باز اور فریب کار بنا کر پیش کرنا ان کی تحقیر و تنقیص کا تأثر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ان ذی مرتبت صاحب فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عظیم الشان کارناموں، ان کے خلوص اور امانت و دیانت کی روشنی میں
یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ان سب کے سندوں میں کوئی نہ کوئی رافضی موجود ہے، چاہے وہ کلبی ہو چاہے وہ دوسرے راوی ہو۔ اس لیے یہ شیعہ لوگ جو صحابہ کے نام سے جلنے اور بھولنے والے ہیں، ضعیف، متروک الحدیث، مدلس لوگوں کی رائے قرآن و حدیث اور اجماع امت کے مقابل کیسے صحیح قرار دی جا سکتی ہے؟ یہ سراسر افطراء اور جھوٹ ہے۔ تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے اتنی بات ذہن میں رہے کہ واقعہ جمل یا صفین اپنی نوعیت کے لحاظ سے تاریخ اسلام کا بڑا نازک واقعہ ہے۔ ان واقعات کے کچھ بھی دو چار تھی۔ ان حالات میں اس بدامنی اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے واقعہ تحکیم کے بعد بھی سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان خط و کتابت ہوئی تاکہ امت کو مزید شر و فساد سے جس طرح ہو سکے بچا لیا جائے۔ چنانچہ سن 40 ہجری میں فریقین میں صلح ہو گئی۔ اس صلح کی دفعات مندرجہ ذیل تھی۔ نمبر 1، عراق کا ملک اور اس کے ملحقات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکومت میں رہیں گے۔ نمبر 2، ملک شام اور اس کے اطراف حضرت معاویہ کے ماتحت ہوں گے۔ نمبر 3، کوئی فریق دوسرے فریق کے علاقے پر فوج کشی اور غارت گیری نہیں کرے گا اور قتال سے گریز کیا جائے گا۔ ان لڑائی میں جہاں دونوں طرف صحابہ کرام تھے، ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو ان جنگی واقعات میں کسی فریق کے ساتھ شامل نہیں ہوئی، وہ اس فتنہ سے الگ رہے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ ہمارے لیے عملی سبق اور خاموش نصیحت ہے کہ ان جھگڑوں میں نہ پڑا جائے، جائز اور ناجائز ہونے کی بحثیں نہ کی جائے۔ ایک فریق کی طرفداری میں دوسرے فریق پر الزامات نہ عائد کیے جائیں گے، تنقید و تنقیص کا دروازہ نہ کھولا جائے گا، اور صحابہ کی اس پاکیزہ اور مخلص جماعت کے مقدمہ کو تحریروں سے نہیں بلکہ اللہ اور رسول اللہ کے فرمودات سے حل کیا جائے گا۔ اسی میں دین و ایمان کی خیر و سلامتی ہے، اس لیے کہ یہ لڑائی کسی ذاتی عناد، نسبی خلش اور حصول اقتدار کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک شرعی قانون اور دینی مسئلہ میں اختلاف رائے اس کی وجہ بن گئی، اور اپنی اپنی رائے پر عمل کرنے والے مجتہد تھے، اور مجتہد قانون شریعت کی روح سے ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لڑائی کے بعد فریقین میں سے کسی کے زبان سے دوسرے کے لیے کوئی نامناسب کلمہ نہیں نکلا۔ ان کے جذبات ایک دوسرے کے لیے ہمدردانہ ہی رہی، جو ان کی قرآنی صفت رحماء بینہم کے عین مطابق ہے۔ اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالیں تو بہت سے شکوک و اعتراضات خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ لڑائی ایمان و کفر کی نہیں تھی۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان یہاں نقل کرتے ہیں، جس میں آپ نے اہل صفین سے اختلاف کی نوعیت واضح کر دی ہے۔ یعنی ہمارے واقعات کی ابتدا یہ ہوئی کہ ہم میں اور اہل شام میں جنگ ہوئی، اور ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا خدا ایک، نبی ایک، اور ان کا اسلام کی طرف بلانا ایک ہے۔ نہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے اور رسول کو سچا جاننے میں ان سے زیادہ اور نہ وہ ہم سے زیادہ، بس ہمارا اور ان کا معاملہ بالکل ایک ہے۔ اختلاف صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا ہے، حالانکہ میں اس خون سے بری ہوں۔ یہ بات شیعوں کی مشہور کتاب میں منقول ہے، جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین یہ لڑائی کوئی مذہبی نہیں تھی، بلکہ دونوں کا مذہب ایک تھا۔ مومن اور مسلمان ہونے میں دونوں برابر تھے، دونوں کی دینی دعوت بھی ایک ہی تھی۔ ایمان اور اسلام میں کوئی ایک دوسرے سے فائق اور برتر نہ تھا، بلکہ دونوں یکساں اور برابر تھے۔ وہ سب کامل ایمان والے تھے، کوئی ناقص الایمان نہ تھا۔ صرف ایک وقتی مسئلہ اختلاف کا سبب بن گیا، یعنی خون عثمان کے قصاص میں اجتہادی رائے اور نظریہ بدل گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضاحت کر دی کہ خون عثمان سے ہم بری ہیں اور ان کی شہادت میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ اس مقام پر امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وضاحت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں دو ناپاک خیالات رکھنا، جن کی شیعہ مذہب تعلیم دیتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیروی ہے یا بغاوت، اس کا فیصلہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ لڑائی دونوں حضرات کے لیے باعث رنج و ملال تھی، اور اس سے وہ بہت رنجیدہ رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے متعدد روایات میں اس پر افسوس کے تأثرات ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا
کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور اس دن سے پہلے ہی میں فوت ہو گیا ہوتا۔ امام ابو یوسف نے کتاب الآثار میں اپنی سند سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک طویل کلام نقل کیا ہے، جس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنا حکم اور فیصل بنایا تو ان سے کہا کہ اس جھگڑے سے ہمیں چھٹکارا دلائیے، اگرچہ میری گردن کی رگ ہی کیوں نہ چلا جائے، یعنی بھلے مجھے نقصان اٹھانا پڑے۔ دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا حال بھی یہی تھا۔ اتنی سخت لڑائی کے باوجود وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے برابر اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تھے اور خلافت کے معاملے میں انہی کو مستحق جانتے تھے۔ ابو مسلم خولانی نے انہی حالات میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ علی رضی اللہ عنہ سے لڑتے ہیں، کیا آپ ان کے ہم پلہ ہیں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں ان کا ہم مرتبہ نہیں ہوں، وہ مجھ سے افضل ہیں اور خلافت کے بھی وہ زیادہ حقدار ہیں۔ تو ان تمام احادیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے، صحابہ کے کلام سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، جو لڑائی ہوئی، وہ ایک اجتہادی غلطی تھی، اور اس میں ایسا نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں طرف کی جماعتوں میں اکابرین صحابہ موجود تھے۔ دوسرا سوال کمنٹ میں یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ باغی تھے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو 3 حصوں میں دیکھتے ہیں۔ پہلا حصہ مسلمان ہونے کے بعد ان کی زندگی کا پہلا حصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک کا ہے، جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کے شرف سے مشرف ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری اور وحی الہی فرامین نبوی کی کتابت کا اعلیٰ مقام اور فضیلت حاصل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں امین قرار پائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اعتماد اور بھروسہ حاصل کر کے اسلامی جنگوں میں عظیم خدمات انجام دیے، خلفائے ثلاثہ کی طرف سے دمشق اور شام کی ولایت پر مامور ہوئے، یعنی سن 8 ہجری سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سن 35 ہجری تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی بالکل آئینہ کی طرف صاف ستھری ہے۔ سیدنا حضرت فاروق رضی اللہ عنہ اور شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں امیروں اور عمال کی معزولی اور ان کی جگہ دوسروں کو مقرر کرنے کے بہت سے واقعات پیش آئے، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان حضرات کا معزول نہ کرنا اور برابر کام لیتے رہنا، ان کے خلاف دربار خلافت میں کسی شکایت کا نہ آنا، ان کی اس زندگی کے بہتر اور بے غبار ہونے کی روشن دلیل ہے۔ دوسرا حصہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا اختلاف ہوا اور جنگ کی نوبت آ گئی، اس کے متعلق امت کا نظریہ ہے کہ مستحق لعنت و ملامت نہیں بلکہ اپنی اجتہاد کی وجہ سے ایک ثواب کے مستحق ہے۔ خلیفہ رسول اور امیر المؤمنین کے خلاف ان کا خروج طلب حکومت کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک شرعی مسئلہ کے نفاذ اور اس پر عمل درآمد کے سلسلہ میں تھا، اور حالات کے تحت حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجتہادی غلطی پر تھے۔ تیسرا حصہ آپ کی زندگی کا وہ ہے جب مسلمانوں کی خیر اندیشی اور قتل و غارت اور خون ریزی سے ان کو بچانے اور دشمنان اسلام کی امیدوں پر پانی پھیرنے کے لیے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے صلح کر لی۔ آپ کی زندگی کا یہ حصہ بھی بڑا شاندار رہا ہے۔ اب آپ رضی اللہ عنہ کسی کے ماتحت نہیں، مستقل خلیفہ ہے، شاہان اسلام میں پہلے بادشاہ ہے اور فرمان نبوی کے مصداق اول ہے، نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت و سلطنت کے وہ مظہر ہے جس کی پیشگوئی تورات میں بھی مذکور ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ تمام اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ حق حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی طرف تھا۔ یہ حضرات اس پر بھی متفق ہے کہ ان میں سے کسی کی مذمت نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اجتہاد کیا اور ایک فریض سے اجتہادی غلطی ہوئی۔ امام نووی، علامہ تفتازانی، ملا علی قاری، علامہ زرقانی، علامہ ابن حمام، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی،
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، امام غزالی، علامہ بدر الدین عینی، علامہ بن عابدین شامی، امام علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ سب کی رائے یہی ہے کہ کسی کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ ابن عساکر، علامہ ابن تیمیہ اور حافظ ذہبی نے نقل کیا ہے کہ حضرت جعفر صادق اپنے والد حضرت محمد بن باقر سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل صفین یا اہل جمل کے سلسلے میں ایک آدمی کو سنا کہ وہ ان کی طرف کفر کی نسبت کر رہا ہے، تو فرمایا کہ ان کے حق میں کلمہ خیر کے سوا کچھ نہ کہو، تحقیق کہ ان لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے، اور ہم اپنی جگہ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ ان تمام احادیث سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ باغی تھے، لیکن وہ باغی نہیں تھے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود صراحت کی کہ ہم بھی اپنے آپ کو باغی کہتے ہیں اور ان کو بھی باغی سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو غلطی تھی وہ اجتہادی غلطی تھی، وہ اصلاً غلطی نہیں تھی۔ تیسرا اشکال اس شخص نے یہ کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ منافق ہے۔ اس کا جواب ان احادیث سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے فضیلت، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کلمات اپنی زبان مبارک سے نکالے جس سے فضیلت ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے اب اقوال رسول پیش کیے جاتے ہیں جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر ان احادیث پر کچھ کلام ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضعیف احادیث کو فضائل میں لیا جاتا ہے، جیسے کہ صاحب مشکات میں مقدمہ مشکات کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر ضعیف حدیث ہو تو اس ضعیف حدیث کو فضائل میں، یعنی کسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اس میں ذکر کیا جاتا ہے، اس میں اس حدیث کو نقل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مناقب و فضائل میں ضعیف حدیث بھی باتفاق محدثین حجت ہوتی ہے اور قابل استدلال مانی جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا سر ان کی گود میں تھا اور وہ ان کی جوئی دیکھ رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم معاویہ کو چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کو کیوں نہ چاہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور رسول بھی معاویہ کو چاہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاملہ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے مشورہ لیا اور ان سے 2 مرتبہ فرمایا کہ تم مجھے مشورہ دو، مگر ہر بار دونوں نے یہی کہا اللہ اور اس کے رسول خود واقف ہے۔ پھر آپ نے حضرت معاویہ کو بلوایا، جب وہ آئے اور حضرت کے سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ معاملہ معاویہ کے سامنے پیش کرو کیونکہ یہ قوی اور امین ہے۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے سب راوی ثقہ ہیں، ہاں بعض راویوں میں اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں سند حسن سے روایت کیا ہے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پانی کا برتن اٹھا لیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے لگے۔ حضرت نے وضو کرنے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ سر اٹھا لیا اور فرمایا اے معاویہ اگر تم کو کہیں حکومت ملے تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے مجھے برابر یہ خیال رہا کہ مجھے عنقریب خلافت ملنے والی ہے، یہاں تک کہ مل ہی گئی۔ سب سے آخر میں ایک بات کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یقینی طور پر صحابی ہیں اور محدثین نے بڑے بڑے صحابہ میں ان کو شمار کیا ہے۔ یہ اتنی مشہور بات ہے کہ اس کے لیے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود حاسد معاندین اور موجودہ دور کے محققین کے اطمینان خاطر کے لیے عرض کر دوں کہ وہ امام بخاری کی تاریخ کبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 362، ابن سعد کی طبقات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 128، ابن عبد البر کی استیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253، اسی طرح تذکرۃ الحفاظ صفحہ نمبر 44، اسی طرح حافظ ابن حجر کی اصابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 12 اور فتح الباری جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 8، علامہ عینی کی عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 434 اور تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188 وغیرہ دیکھ لیں۔
علم دنیا کی ان معتبر مستند شخصیات کے علاوہ تمام قابل ذکر محدثین مورخین نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے صحابی ہونے کی صراحت کی ہے۔ امام بخاری، امام ترمذی نے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد وتر کی ایک رکعت پڑھی۔ وہاں حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک غلام بھی تھے، وہاں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آئے اور یہ واقعہ بیان کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی اعتراض کی بات نہیں، یعنی وہ صحابی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی ہیں۔ اسی طرح علامہ نووی نے شرح مسلم کے اندر فضائل الصحابہ میں ان کا ذکر کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اصحاب عدل و فضل اور برگزیدہ پسندیدہ صحابہ میں سے ہیں۔ اعتراض اور اختلاف کی بات ہے تو لوگوں نے خدا تک کو نہیں چھوڑا، نبی پر اعتراض کر بیٹھے، اللہ پر اعتراض کر بیٹھے، خدا پر اعتراض کر بیٹھے، تو صحابہ پر اعتراض کیوں نہ کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔